السلام علیکم ویورز، میں حافظ بزدار، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہلا قدم۔ ویورز، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اسرائیل اور حماس اور غزہ کے درمیان جو فلسطین کے درمیان جو جنگ ہے اس کے بارے میں۔ پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں حماس نے جو اٹیک کیا تھا اسرائیل پہ، اس کے بارے میں نے کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتا دیے تھے۔ آج میں بتانے جا رہا ہوں جو اسرائیل نے غزہ پہ اٹیک کیا ہے حماس کے اٹیک کے بعد۔ ویور، 6 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے جو اپنی ریٹیلیشن شو کیا ہے فلسطین پہ، غزہ پہ، حماس پہ، وہ دنیا کا آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں جتنے بھی ظلم ہوئے سب سے بدترین ظلم وہ ہے، اور وہ بھی آج کے دور میں 21ویں صدی کے دور میں، جہاں پہ ہر بندہ یہ بولتا ہے کہ ہر جگہ انصاف کا بات بولا ہونا چاہیے، لیکن کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشنز اس چیز کو کھلے عام دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس چیپٹر کو کھول کے پڑھنے کی نہ ذوق رکھتا ہے اور نہ ہی اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آئے ہم بھی دیکھیں کہ غزہ پر کون سا ظلم کیسے اسرائیل کر رہا ہے۔ سوال تو ویورز اٹھتا ہے مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر، مسلم کنٹریز پہ، جو یہ چیزیں صرف دیکھ رہا ہے، صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک انٹرویو دیتے ہیں کہ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو یون کیوں نہیں دیکھ رہا، فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو باقی کنٹریز کیوں نہیں دیکھ رہے۔ بھائی آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، کم سے کم آپ بھی تو کوئی عملاً کوئی چیز دکھا دیں۔ جو بھی مسلم کنٹریز آتے ہیں ٹی وی پہ انٹرویوز دیتے ہیں کہ یار ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اگر یہ ہوا تو ہم وہ کریں گے، اگر یہ ہوا تو ہم وہ کریں گے، لیکن کرتے کچھ بھی نہیں ہے۔ باتوں تک رک گئی ہے مسلم امہ کی حکمت عملی جیوز کے خلاف، کرسچنز کے خلاف، جتنے بھی نان مسلمز ہیں ان کے خلاف۔ میں کسی بھی ریلیجن کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں ٹارگٹ ظلم کو جو کہ جیوز کر رہے ہیں کس پر، فلسطینیوں پر۔ 1985 میں ڈاکٹر اسرار نے ایک بیان دیا تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا، ڈاکٹر اسرار نے حدیث سے ثابت کیا گیا تھا کہ عرب پہ حملہ ہوگا اور اس پہ قبضہ کیا جائے گا۔ اب یہ جو عرب پہ حملے ہو رہے ہیں اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امریکہ یا جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں یا جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہ ایک ہی دن میں بھی حملہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار آیا کہ مسلمان قوم میں کوئی ابھی بھی غیرت باقی ہے یا نہیں، ہم جیسے کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ہمارے خلاف کوئی باغی ہے یا نہیں۔ لیکن تو اس کا صرف جواب ایک ہی ہے کہ مسلمان قوم جو ہے وہ بغیرت ہے، وہ بے شرم ہے، اس میں غیرت ختم ہو گئی ہے۔ آج کے مسلمان صرف ہم نام کے مسلمان رہ گئے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان بھی ہم بندوق سے مر سکتے ہیں، ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ امریکہ ہم سے پاورفل ہے، اور ہمارا یہ ایمان بھی ہے ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے۔ تو یہ کیسا دوگلا پن ہے۔ ویورز، آج اسرائیل نے جو حماس پہ جو غزہ پہ اٹیک کیا تھا اس سے 3000 سے زیادہ لوگ ہاسپٹل میں مرے تھے، بچوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں، عورتوں کے بال کاٹے جا رہے ہیں، وہاں پہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہاسپٹلز کے چلنے کے لیے فیول نہیں ہے وہاں پہ، لیکن مسلم امہ آفیسز میں بیٹھ کے میٹنگ کر کے ہم غزہ کے ساتھ ہیں، ہم حماس کے ساتھ ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، لیکن دیر از نتھنگ پریکٹیکل جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے، جو کہ اگر ہم یہ آج نہیں کریں گے تو ہم کس منہ سے جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ یار ہم بھی آپ کی امتی ہے، تو وہ بھی پوچھیں گے ہم سے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حماس کے فوجیوں لڑو ان سے، 313 میں غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں نے کئی ہزار کافروں کو مار دیا تھا، لیکن اگر یہ بات ہے تو یہ بات بھی ہے کوفہ میں جب ایک مسلمان تھا حضرت امام حسین علیہ السلام، اس جو کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا وہ آج تک اس کا رونا رو رہے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے ساتھ یہ وہی واقعہ نہیں ہو رہا کہ اسرائیل میں غزہ پر حملہ کر رہا ہے، فلسطین پر حملہ کر رہا ہے، مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر حملہ کر رہا ہے، لیکن وی آر سلیپنگ، ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، ہم اپنے گرم بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ سو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو اگر ایک چاکلیٹ کی ضرورت ہو تو ہم دکان والے کو بولتے ہیں دکان کھول دے، لیکن کیا جن کو خوراک ضرورت ہے، جن کو سونے کے لیے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی چھت چاہیے، جن کو پینے کے بوتل بیچاروں کو جو ملبے کے نیچے تلے ہوئے پائپ سے دیے جا رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ہمارے آنکھ بند ہیں، ہم اس چیپٹر کو، اس نظریے کو صرف اور صرف دیکھ رہے ہیں، صرف اور صرف باتیں کر رہے ہیں، لیکن وی آر نتھنگ ڈو اے پریکٹیکل، کہیں پر بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر رشیا ہمارے حق میں بات کر رہا ہے تو وہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ اپنے مفاد پرستی کے لیے بات کر رہا ہے۔ اگر چائنا کر رہی ہے بات یہ کہ میں فلسطین کا ساتھ دوں گا تو وہ اپنے
مفاد کے لیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے. تو ہاؤ کین دے سے دیٹ دیز آر ہیلپنگ فلسطین؟ جو مسلم کنٹریز ہیں وہ کیوں سو رہے ہیں؟ سعودی عرب جو کہ اسلام کا گڑھ ہے اس نے آج تک بیان نہیں دیا. پاکستان جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، انڈونیشیا کے دیکھ لیں، دنیا کے سب سے بڑا مسلم کنٹری، سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ہے، کچھ بھی نہیں کیا، صرف باتیں ہو رہی ہیں. صرف اور صرف عملاً کس نے دکھایا؟ لبنان کی حزب اللہ نے. ایران کے وزیر خارجہ نے جو بیان دیا وہ بڑا زبردست تھا، لیکن وہ بھی ابھی تک ایک بیان کی حد تک رکا ہوا ہے. تو ابھی بیانات یہ جاری کیے جا رہے ہیں کہ جب زمینی کارروائی شروع کی جائے تو ہم اپنے مسلم امہ اپنی ریٹیلیشن دکھائے گی. کیوں؟ پہلے کیا آپ لوگوں کے پاس جہاز نہیں ہے؟ پہلے کیا آپ لوگوں کے پاس ایٹمی پاور نہیں ہے؟ یہ جو ایٹمی پاور پاکستان نے رکھا ہوا ہے، جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں، یہ کس لیے؟ کیا ان کی ریموٹ امریکہ کے کنٹرول میں ہے؟ کیا ان کی اجازت امریکہ سے لینی پڑتی ہے؟ یہ جو ہماری فوجی سپاہ سالار ہیں، جتنے بھی گزرے ہیں، جتنے بھی مسلم امہ کے ہیں، کیا یہ امریکہ کے انڈر ہے؟ So why we are not doing this right now؟ کیا ہمیں رزق اسرائیل دیتا ہے؟ کیا ہماری زندگی اور موت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے؟ اگر ہم غلام آج ہیں تو ہم اپنی وجہ سے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں، اللہ پاک has created us free. یہاں تک کہ اللہ پاک نے اتنی آزادی دیا انسان کو کہ وہ اللہ پاک کے نبی کو مانے یا نہ مانے، اللہ پاک نے اس وقت اس کو کوئی عذاب نہیں دیا. تو we are free and الحمدللہ we are Muslim. اور مسلمان کو موت سے زیادہ شہادت عزیز ہے. کم سے کم اس وقت پاکستان میں کیونکہ خود پاکستان سے ہوں، یہاں سے تیارے ہوتے لوگ یہاں سے بیٹھ کے سر پہ کفن باندھ کے چلے جاتے کہ یار یا تو ہم شہید ہو کے آئیں گے یا تو ہم غازی بن کر جائیں گے. اس بات کو تو چھوڑو، پاکستان میں ایک کانفرنس بھی نہیں ہوا ہے کہ امریکہ کو بولیں کہ یار یہ جو اسرائیل کام کرے اس کو بند کر دیں. اور اس چیز کی ضرورت بھی نہیں. امریکہ کو کوئی ہمارا باپ لگتا ہے کہ ہم اس سے سوال کریں کہ یہ بند کریں؟ وی ہیو دا آرمی. چلو ہماری آرمی کم ہے تو غزوہ بدر کی مثال آپ کے سامنے ہے. کیا اللہ پاک کا مدد نہیں آ سکتا؟ کیا اللہ پاک مدد نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ پاک تو وہی ہے، غیبی امداد اسی طرح آتا ہے. لیکن دا ایشو از دیٹ وی آر ناٹ دا مومن. ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے. تو ویورز، اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا، اور خدا را جو بھی کام کریں عملی کریں. اور اسرائیل کے لیے، کیونکہ ہم ابھی میں اور بھائی کل یہ بات کر رہے تھے کہ یار ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم صرف ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ وہ. تو یہاں تک مطلب ہم بیٹھے ہوئے تو ہم نے یہ بات بھی کی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اسرائیل فلسطین تک جا سکیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. تو جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہ پہنچ چکی ہے تو ان کی ہیلپ آؤٹ کرے. باقی جتنے بھی فاؤنڈیشنز ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرے. جتنے بھی سوشل پلیٹ فارم ہیں وہاں پہ اسرائیل کے لیے ایٹ لیسٹ آپ آواز تو اٹھائیں یار. آپ وہاں کی حقیقت تو بتائیں. وہاں کے جو بڑوے گیری یہ جو امریکنز اور جیوز کر رہے ہیں، اسرائیلی جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو ہمارے کوئٹے سے بھی بڑا نہیں ہے، تو اس بڑوے کے بچے کے لیے ایٹ لیسٹ کوئی ویڈیوز تو بنا لیں. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا، اور فلسطین کے لیے لازمی دعا کرنا. اللہ پاک ہم مسلمانوں کو غازی بنائے، اللہ پاک ہم کو فتح دے، اللہ پاک غیبی مدد کرے. اللہ آمین. اللہ حافظ.